حکومت لے کے آئی ہے اس ملک پر ایک کالا قانون لے کے آئی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ ماضی میں بھی یہ حکومت کلیم کرتی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایک جمہوری حکومت ہے، ہم آئیں گے تو وہ سب کا حساب لیں گے، سب کچھ کریں گے۔ بہت سی باتیں ماضی میں اس حکومت نے کی۔ ایک وزیر اسٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن سے جو ہے ہم مشاورت نہیں کریں گے کیونکہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتے ہیں، اور وزیر قانون صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس میں رولز میں ہے کہ ہم جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کریں گے۔ اب ان کے آپس سے بیانے نہیں ملتے تھے، لیکن جب یہ نیب کا قانون بنا تھا اس میں ہم نے نیب کے چیئرمین کی 4 سالہ مدت رکھی تھی، اور یہ نان ایکسٹینڈیبل تھی، اور یہ فیصلہ سنانے والے جو جج تھے وہ بھی تھے، جو اس فیصلہ کر رہے تھے وہ یہی چیئرمین نیب تھے، اس وقت وہ جج تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 4 سال سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی۔ آج جب وہ خود چیئرمین نیب بن گئے ہیں اور ایک کنٹروورشل چیئرمین نیب بن چکے ہیں، وہ آج کہتے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دیں، مجھے ری اپوائنٹ کریں، اور آپ جتنے اپوزیشن لیڈر کو کہیں، جتنے اپوزیشن کے رہنماؤں کو کہیں میں جیل بھیجنے کو تیار ہوں، تو سزائیں دینے کو تیار ہوں۔ پی ٹی آئی اور نیب کا ایک مکہ ہو چکا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن ممبران کو، تمام اپوزیشن کو ہم اندر کر دیں۔ میں گارنٹی سے کہہ دوں کہ تمام اپوزیشن بھی جیل میں چلی جائے، پھر بھی نہ اہلوں اور نہ علاقوں سے یہ حکومت نہیں چلتی۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ نیب میرے ساتھ ہو تو میں 3 مہینے کے اندر سب چوروں کو اور ڈاکوں کو سزا دے دوں گا۔ چیئرمین نیب تو آپ کا ہے، آپ کے جو ہے آپ کا کٹ پتلی ہے، آپ کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ اب تو 3 سال ہو چکے ہیں۔ اگر اپوزیشن رہنما جو آج موجود ہیں، اگر انہوں نے کرپشن کی ہوتی تو آج تک آپ ٹانگ دے دے ہوتے ان کو۔ نیب جو ہے اس وقت اغوا برائے تاوان کا ادارہ ہے۔ جب وزیر اعظم اور اس کے وزراء یا ان کے اسپوکس مین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے ارب ریکور کر لیے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کتنی سزائیں دی ہیں۔ ریکوری کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک شخص کو پکڑا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے کھائے ہیں، آپ میرے ساتھ پلی بارگین کریں۔ آپ سپوز فار ایگزامپل 1 ارب روپے کھائیں، 30 کروڑ روپے نیب کو دیں، پلی بارگین کریں، باقی پیسے آپ کے حلال ہو گئے ہیں۔ یہ اغوا برائے تاوان کا ایک ادارہ بن چکا ہے نیب جو ہے وہ ایک کنٹروورشل ادارہ بن چکا ہے۔ لیکن میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ماضی میں بہت سی حکومتیں آئی ہیں، ہم نے بھی حکومتیں کی ہیں، باقی جماعتوں نے بھی کی ہیں۔ وقت اور آنکھیں بدلتے ٹائم نہیں لگتا۔ ایسا نہ ہو کہ کل آپ اپوزیشن میں ہوں اور آپ اس نیب چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن پہ بیٹھیں، اور کل یہی نیب کا چیئرمین آپ کی دم پر جب پاؤں رکھے گا، جیسے وہ کہتا ہے جب میں ان کے دم پہ پاؤں رکھوں گا تو حکومت چلی جائے گی اور چیخیں نکلیں گی۔ پھر ایسا نہ ہو کل اسی فرشتے کو آپ کہیں کہ اس نے بھی پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور یہ جہنم میں ہے، جیسے ہمارے جو آنریبل چیف الیکشن کمشنر اس کے متعلق ان کے وفاقی وزراء جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اس میں جو ہے یہ جو آرڈیننس لے کے آئے ہیں، یہ عمران خان صاحب اپنی اے ٹی ایم مشینیں اپنے وزراء کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ماضی میں پاناما میں یہی عمران کہتا تھا کہ یہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، یہ وزراء استعفے دیں، اپنے آپ کو کلیئر کریں اور پھر آ کر جو ہیں اوتھ لیں۔ آج ہم وہی بات عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزراء جو ہے وہ چور اور ڈاکو نکل آئے، کیونکہ آپ نے 2016 میں ایک ٹویٹ کی تھی جس میں آپ کو نے کہا تھا کہ جو پاناما یا اس قسم کے جو آف شور کمپنیاں بناتے ہیں، یا وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں یا کرپشن کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں عمران بتائے کہ ان کے جو وزراء اور ایڈوائزرز آئے ہیں وہ ٹیکس چوری کی تھی یا انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے۔ آج ان کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کمیشن کے ہیڈ بن چکے ہیں۔ مطلب ہے کہ چوروں کو بچانے کے لیے ڈاکو ان کا سربراہ بن گیا ہے کہ میں اپنے چوروں کو NOC دیں، NRO دیں، ان کو کلین چٹ دیں۔ ماضی میں آپ مجھے بتائیں کہ ان کے جو چینی اسکینڈل والے تھے، آٹا اسکینڈل والے تھے، ان کے جو ماسک چوری میں جو ملوث تھے، ماسک بیچنے جو ملوث تھے، ایکسپورٹ کرنے میں جو انہوں نے باہر بیچے، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں اس میں کیا ہوا، BRT کا کیا ہوا، اس میں بتائیں کہ اس کے بعد جو ہے اس میں مالم جبم میں کیا ہوا، کون سے اسکینڈل آپ کہیں گے آئے، ہم نے کمیشن بنایا، ان کو جو ہے وہ ان کو کلین چٹ دی، آج تک کس کو سزا ملی پورے اسکینڈل میں؟ آج آپ کے جو باقی ایڈوائزرز تھے جو پیٹرولیم کے تھے یا باقی تھے، آج ان کو آپ نے نکالا جو کہ فوراً جو ہے وہ سٹیزن تھے، آج بتائیں کون سے اس ملک میں موجود ہیں؟ سارے ملک چھوڑ کے چوری کر کے ڈاکے ڈال کے ملک سے چلے گئے ہیں۔ لیکن ہم ایک بات بالکل کہیں گے کہ جو ہے 2 سال ہیں یا اس سے پہلے جب الیکشن ہونے ہیں، حکومتیں بدلنی ہیں، حساب کتاب آپ نے سود سمیت دینا ہے۔ اب یہ چیز نہیں ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر سٹانس ہے کہ بالکل جس طریقے سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا ہے، اس کا حساب کتاب ہم لیں گے۔ آج مجھے بتائیں کہ خورشید شاہ صاحب 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں،
وہ جیل میں ہیں، کس سزا کس اس میں جیل میں ہیں، کون سا انہوں نے کرپشن، کون سا کیس ان کے اوپر آج تک انہوں نے جمع کرا ہے، آج تک ان کا کیس نہیں چل رہا، یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے کیس میں جو ہے وہ اندر ہیں۔ آج ان کا بیٹا آج یہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں جو فیملی ممبر ہے یہ پولیٹکس میں نے اس پہ بات نہ کریں، پی ٹی والے کہتے ہیں۔ آج مجھے بتائیں کہ خورشید شاہ کا ایک بیٹا، اس کو بھی آپ نے جو ہے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، آپ نے اس کے تیسرا بیٹا جس نے آج تک پولیٹکس ہی نہیں کی، اس کو جو ہے آپ نے جو ہے اس کے اوپر آپ کیس بنا رہے ہیں۔ پھر جب ہم باجی علیمہ کی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ ذاتیات پہ نہ جائیں، ان کی بات نہ کریں، پولیٹکس میں نہیں ہے۔ پھر جب ہم اکرام اللہ نیازی صاحب کی بات کرتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے والد تھے، جو کہ کرپشن میں نکالے گئے تھے، سرٹیفائڈ کرپٹ تھے، ان کی بات کریں پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ذاتیات میں نہ جائیں، وہ پولیٹکس میں نہیں تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہے، جب ہم فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ اس میں تلاشی دیں، پھر کہتے ہیں تلاشی دے۔ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں کیوں لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، ممبران الیکشن کمیشن کے حوالے سے؟ اس وقت کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ تھا کہ آپ کا فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے تو اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نیب کے چیئرمین کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو لیٹر نہیں لکھتے، آپ نہ لکھیں، آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے، میں فواد چودھری صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نیب کے کیسز ہیں شہباز شریف صاحب پر، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ فوراً کورٹ میں کنوکٹڈ ہیں، تو وہ کیسے لیٹر لکھ سکتے ہیں؟ ان کے اوپر ہیلی کاپٹر کیس ہے، ان کے اوپر بہت اور کیسز ہیں، تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آتا۔ ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، تو ہم اپوزیشن لیڈر اگر آپ کے کہنے پہ اگر ہم بدلتے ہیں تو پھر لیڈر آف دی ہاؤس کو بھی بدلیں، وزیر اعظم کنوکٹڈ بھی ہے، اس کے اوپر کیسز میں اس کو بھی بدلیں، پھر ہم بات کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ۔ یہ چیزیں جو ہے، یہ جو ان کے وزراء ہیں انشاءاللہ ان کی کشتی یہی ڈبونے والے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے جو امپورٹنٹ جو ہے وہ جو اس میں آئی ہوئی ہے پینڈورا، اس میں آئی ہوئی ہے، دیکھیں ماضی میں بھی پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاناما میں بھی ایک شخص کو ٹارگٹ کیا، اس کو سزا دی۔ پاکستان میں احتساب سیاستدانوں سے شروع ہوتا ہے اور سیاستدانوں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہم احتساب کے لیے بالکل تیار ہیں کیونکہ ہم عوام کے جواب دہ ہیں، لیکن پاناما میں جتنے لوگوں کے نام آئے، آج پینڈورا میں کتنے لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو کہ سویلین بھی ہیں، جس میں فوجی ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں، باقی بھی ہیں، کیا ان کا بھی حساب ہوگا کہ صرف آپ سیاستدانوں کی کریں گے؟ آج عمران خان سے ہمارا یہ دوبارہ مطالبہ ہے کہ اپنے وزراء سے استعفے لیں، ان سے استعفے لیں، ان کی جو ہے امپارشل ایک انکوائری ہونی چاہیے، اس کے اوپر جی آئی ٹی بننی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ صاف نکلتے ہیں تو ان کو اوتھ ہونا چاہیے، ورنہ ان کو جو سزا ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہماری افغانستان ایشو کے اوپر، ہمارا جو صوبہ ہے اور بلوچستان کا صوبہ، افغانستان سے ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے ہماری بڑھو۔ آج تک افغانستان ایشو پہ پارلیمنٹ کا سیشن نہیں بلایا گیا، اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی۔ آج ہمارے حکمران جب بات آتی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سلامتی کی، تو کہتے ہیں ہماری حکومت ہم خود بات کریں گے ہماری، اور جب بات ان کی نہیں بنتی، پھر جب فرانس کے امبیسڈر کی بات آتی ہے بے دخلی، کہتے ہیں پارلیمنٹ فیصلہ کرے اس کو ہم نے بے دخل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ لہٰذا آج بھی ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ افغانستان ایشو پہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں۔ کل خدا نخواستہ اگر حالات خراب ہوئے، ہم تو بولتے ہیں، ہم تو پھر بھی جو بھی نیشنل سیکیورٹی کانفرنس ہوگی پاکستان کے اوپر ہوگی، ہم حکومت کے ساتھ ہر چیز کرنے کو تیار ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کریں گے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو کہ پاکستان کی سلامتی نہیں چاہتا، وہ ہے عمران خان، کیونکہ جب کشمیر کا ایشو تھا اس پہ وہ غیر حاضر تھا، نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ وہ غیر حاضر تھا، جو بھی چیزیں اگر انڈیا کے ساتھ مسئلے تھے وہ غیر حاضر تھا میٹنگ میں، جتنے بھی مسئلے ہیں آج وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ ٹی ٹی پی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو جو ہے ہم ایک سیف ایگزٹ دینا چاہتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ قطعاً بات کرنے کو تیار نہیں ہیں جو ہمارے اے پی ایس کے بچوں کے شہداء کے قاتل ہیں، جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں کے قاتل ہیں، جو ہمارے 80,000 جو ہمارا کولیٹرل ڈیمیج جو ہم بار بار کہتے ہیں ان شہریوں کے قاتل ہیں، جو ہمارے پولیس کے نوجوانوں کے قاتل ہیں، جو ہمارے سیاستدانوں کے قاتل ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی ڈائلاگز نہیں ہو سکتی۔ اس کو پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے تو بتائیں اسلام میں بھی ہے، جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو دیت ہوتی ہے، تو آپ نے بتائیں کہ دوسری گریف پارٹی سے آپ نے بات کی، کیا آپ کے شہداء نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، اے پی ایس کے شہداء نے اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے شہداء نے اور آرمی کے شہداء نے، کہ آپ جا کر ان سے بات کرو، اس قسم کی ڈائلاگ کریں؟ ہم بالکل اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس چیز کو بالکل نہیں مانتے کہ اس قسم کے جو ہے وہ ڈائلاگز ہوں۔ دوسری اب بات آ جاتی ہے مہنگائی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں
مہنگائی کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کی ہوئی ہے۔ میں اس وقت ڈی خان میں بھی موجود ہوں۔ ہم نے کل پرسوں ڈی خان میں ایک احتجاجی تحریک کی تھی، احتجاج کیا تھا۔ کل ہم نے ٹانک میں کیا تھا، آج وزیرستان میں ہے۔ اس طرح پورے ہر ضلع میں جو ہے وہ ہم احتجاجی تحریک ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور یہ تحریک اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک ہمارے لوگوں کو سہولیات نہیں ملیں گی۔ ہمارے 16,000 ملازمین جن کو نکالا گیا ہے ان کو دوبارہ بحال نہیں کیا جاتا۔ ورکر ویلفیئر بورڈ کے جو ملازمین ہیں ان کو جو ہے اپنی جگہ پر واپس بحال نہیں کیا جاتا۔ آج اگر ہم اپنے حقوق کی بات کریں، اگر طلباء حقوق کی بات کریں، ان پہ لاٹھی چارج ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ماضی میں تو یہی عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ کنٹینر تو میں دوں گا، آج ان کا کنٹینر کدھر ہے؟ آج تو جو لوگ بھی سڑکوں پہ نکلتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ لاٹھی چارج ہوتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، پولیس جو ہے وہ لاٹھی چارج کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب نہیں چلیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں آئی ہوئی ہے۔ ہم اس حکومت کے خلاف آج دوبارہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہم جو ہے اپنے اپوزیشن رہنماؤں کو دوبارہ ایک دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، ہم اس حکومت کے خلاف پنجاب میں بھی اور مرکز میں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، تاکہ ہم اس حکومت سے جو ہے چھٹکارا حاصل کریں۔ مجھے اس منطق کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو اپوزیشن رہنما کہتے ہیں کہ ہم اپنا اس میں پنجاب میں اور فیڈرل میں عدم اعتماد کی تحریک نہیں کرنا چاہتے، اور وہ بلوچستان میں تو کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں عدم اعتماد کی تحریک حلال ہے، پنجاب اور فیڈرل میں حرام ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ جو پارٹیاں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں اور اس میں نہیں کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں حکومت بار بار کہتی ہے کہ معیشت بہت مضبوط ہو چکی ہے، بمپر کراپ ہو چکی ہے، ہمارے گنے کی بمپر کراپ ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیں، اگر گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے تو آٹا کیوں نہیں سستا؟ اور بمپر کراپ اگر ہوئی ہے تو آپ باہر سے کیوں امپورٹ کرا رہے ہیں گندم دوبارہ؟ آپ تو اب امپورٹ کرا رہے ہیں۔ ہمیں جب حکومت 2008 میں ملی تھی، ہم جو ہے گندم امپورٹ کر رہے تھے، اور 2009 میں ہم اس پوزیشن میں آ گئے تھے، 2009-10 میں، کہ ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایک 5واں صوبہ سمجھیں، افغانستان کا بھی ابھی جو ہے ہمیں دیکھ بھال 5 کروڑ عوام وہ بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہو چکے ہیں۔ اب ساری چیز جو ہے آج عمران خان کی حکومت میں گندم سمگل ہو رہی ہے، چینی سمگل ہو رہی ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ آج مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ الٹا جو ہے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ چینی کم استعمال کریں، آپ نوالے کم کھائیں۔ یہ تو بادشاہ کی بیٹی کی بات ہوگی کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ قحط آ گیا ملک میں، وہ کہتے ہیں یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ تو یہ کیک کو والا انشاءاللہ اس کا جواب عوام ان کو الیکشن میں دے گی، جب یہ بیلٹ باکس میں جائیں گے، اور جب بیلٹ باکس میں جب ووٹ ڈالیں گے اس کا جواب دے گی۔ اور ان کا دیکھیں، ان کا آپ کے سامنے ہے سب کچھ، یہ عوام میں نہیں جا سکتے ہیں۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان ڈی خان آئے تھے، اس کو ایک ہال میں بند کر دیا گیا تھا۔ لے آتے ہیں، اگر کسان کارڈ کے نام پہ ایک فراڈ کیا گیا تو اس میں کتنے کسان بیٹھے ہوئے تھے؟ سارے کالے واسکٹوں والے سرکاری ملازمین اور باقی لوگوں کو بٹھایا گیا تھا۔ 2-4 لے آئے تو اس میں کسان کارڈ کیا چیز ہے؟ اس میں کسانوں کے ساتھ فراڈ کی ہے۔ میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تو امریت سے بھی بری حکومت ہے، یہ تو ماشاء اللہ سے بھی بری حکومت ہے۔ کہتے ہیں کہ میڈیا والے ہم سے کوئی سوال نہ کریں، لیکن حکومت روزانہ کی نہیں ہے۔ آپ نے حکومت سے جانے اور لوگوں کے آپ نے جواب دینے۔ اگر ان کو 1947 میں پاکستان مل جاتا تو یہ انگریزوں کے کھاتے میں ڈال دیتے کہ انگریزوں نے ہمیں ایسا پاکستان دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے 8 سالہ دور میں انہوں نے کیا کیا ہے کے پی کے میں؟ انہوں نے 3 سالہ دور میں پنجاب میں فیڈرل میں کیا کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں کا تحفہ ہے۔ تو ماضی میں فواد چودھری صاحب اب بھی ہمارے ایڈوائزر تھے، اور 80% جو آپ کے جو کابینہ وہ تو ہمارے پچھلے ایڈوائزر تھے جو ڈیپوٹیشن پہ گئے ہوئے ہیں۔ وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے، ہمارے ساتھ بھی تھے، دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی تھے۔ تو فواد چودھری کو تو یہ پتہ نہیں ہے کب کشتی بدل لے، چھلانگ لگا لے، دوسری کشتی میں چھلانگ لگا، تو بولے کہ یہ میں نے تو 5 سال ان کو یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوئے، میں چلا گیا ہوں دوسری کشتی میں بیٹھ گیا۔ تو ان لوگوں کو تو کیا پتہ ہے کہ کدھر چلے جائیں گے۔ جو آج ڈی خان بورڈ میں جس طریقے سے نمبرز بیچے جا رہے ہیں، کلاس 4 کی نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، جس طرح ڈیولپمنٹ اسکیموں میں کمیشنیں لی جا رہی ہیں، اور جس طرح پٹواروں، آپ مجھے بتائیں، آپ ڈی خان میں رہتے ہیں، کیا آپ حلف لیں پٹواروں سے کیا کہ پیسوں پہ ٹرانسفر پورٹسی نہیں ہو رہی ہے؟ تحصیلداروں کی ٹرانسفر پورٹسی پیسے نہیں لے رہے جا رہے، ہر جگہ پیسے لیے جا رہے ہیں، اور اس سب چیز کا حساب ہوگا، فکر نہ کریں۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کم روٹی کھائیں، ان کے گھر میں جا کے گھوڑے دیکھیں وہ کیا کھاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کے پی کے میں اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں جتنی ڈیر اسماعیل خان میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دریا کی اس طرف بجلی دیا کچے میں، ٹھیک، آج وہاں پر 1 منٹ بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی، پنجاب سے بجلی دی۔ ہمارے دور میں یہاں پر ڈی خان میں سوئی گیس ہم نے دی۔ آج مجھے پتا ہے کہ آئین میں یہ ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے میں گیس پیدا ہوگی، جہاں پر جو ہے اس کے کنویں ہو گیس کے، پہلے اسی علاقے کا حق بنتا ہے، پہلے اس صوبے کو گیس پوری کریں گے پھر آپ لے کے جائیں گے۔ آج مجھے بتائیں کہ آج آپ کی گیس جو ہے دریا خان جا رہی ہے، بکر جا رہی ہے۔ آپ کے اوپر گرمی میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن پنجاب میں گیس پوری جا رہی ہے۔
آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ چور ہیں، کہ آپ لوگ چوری کرتے ہیں، تو ان چوروں نے پھر آپ کو ووٹ دیا ہے۔ لیکن چوروں نے ووٹ، ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ پہلے بھی ایک مشین کے ذریعے آئے تھے اور اب ایک اور مشین کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ عوام میں تو نہیں جا سکتے، عوامی لوگ نہیں، مشین کے ذریعے ہیں، مشینی لوگ ہیں۔ پہلے ایک مشین خراب کی تھی مشین کے ذریعے، اب ایک اور مشین لانا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ آنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جو لوگ ڈی خان کے اور یہ جو ہمارے نمائندے ہیں جو کہ سمن بکمن اسمبلی میں بیٹھے ہیں، آج آپ کا ڈی خان کا ایئرپورٹ جو آپ نے جہاں فرانس اور امریکہ اور سعودیہ جانا تھا، آپ فلائٹیں شروع ہو گئی ہیں، آپ کا ڈی خان ایئرپورٹ بند ہو چکا ہے۔ آپ کا جو ہے یہاں پر جو بکنگ آفس تھا 40 سال سے تھا، وہ بند ہو چکا ہے۔ آپ کا نیشنل بینک کا زونل آفس یہاں سے چلا گیا ہے۔ آپ کے پی آئی ڈی، اے پی پی، پیمرا سارے آفس بند ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے نمائندے وہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کے سمون بکن بیٹھے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی پارلیمنٹ میں اس پہ احتجاج کیا ہے؟ ان کی حکومتیں کیوں بند ہوئے؟ ہمارے دور میں تو ہے، ہمارے دور میں تو پی ٹی وی کا آفس بھی یہاں پر تھا۔ آج مجھے بتا کدھر ہیں وہ دفاتر؟ ڈی خان سے سارے دفاتر یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے نمائندے اس پہ آواز نہیں اٹھاتے۔ ہم نے اپنے سیکورٹی فورس کے ساتھ مل کر، پولیس کے جوانوں کے ساتھ مل کر، فوج کے ساتھ مل کر وہاں پر امن کی طرف ایک سفر شروع کیا، جو کہ بہت حد تک ہم امن کی طرف چلے گئے۔ لیکن جو ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے اکنامیکل کرائسس تھے، ہمیں 2010 میں فلڈ ملا، ہمیں 2000 جو ہے اس میں جو ہے جو آپریشنز تھے، سوات آپریشن آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو سیٹل کیا گیا پشاور بردان کی طرف، اور پھر ہم دوبارہ ان کو بسایا۔ اس پورے اکنامیکل کلچ میں ہم نے لوگوں کو پھر بھی سہولیات دی، ہم نے 120% تنخواہیں لوگوں کی بڑھائی، ہم نے بے نظیر کم سپورٹ پروگرام کے کارڈز دیے، جس کو آج یہ کلیم کرتے ہیں اساس کا۔ یہ کہنے یہ ہے تو بے نظیر، جب بھی اشتہار سرکاری طور پہ تو اس میں بے نظیر سپورٹ پروگرام کا نام لکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دے نہیں سکتے۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ ڈالر کدھر ہے؟ آج مطلب ہے کہاں پہنچ گئے ہیں؟ آج تیل کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں؟ 20 دفعہ اس حکومت میں تیل کی قیمتیں چڑھی ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پلان ہے، ہم آئیں گے، ٹھیک ہے مشکل وقت ہمیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ تاریخ پڑھ لیں، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ملے اس وقت ایسی حکومت ملی ہے جب کوئی پاکستان کو سنبھال نہیں سکا۔ ہر ڈکٹیٹر کے بعد جب وہ ملک تباہ کرتا تھا وہ پاکستان میں ملتا تھا۔ آج یہ ڈکٹیٹر سے بھی بڑا جو ہے وہ، کیونکہ ڈکٹیٹر کے ایک پولنگ ایجنٹ رہا ہے، ڈکٹیٹر کی ٹرین شدہ ہے، تو مطلب ہے کہ ڈکٹیٹر سے برا جمہوریت ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے حکومت میں آئے گی، ہمارے پاس لوگوں کے مسائل کا حل ہے، انشاءاللہ ہم لوگوں کے مسائل حل